السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب. اخرجہ مسلم وفی لفظ له فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن. عزیز طلبہ، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن کی پاکی، اذا ولغ فیہ الکلب، جب کتا اس میں اپنا منہ ڈالے اور اپنی زبان سے اس برتن کو چاٹے. یہ ہے کہ ایغسلہ 7 مرات، یہ کہ اس کو 7 مرتبہ دھو لے. اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لے. یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں لائی ہے، اور امام مسلم کے ہی الفاظ ہیں، یعنی امام مسلم نے ہی دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی لائے ہیں، فَلْيُرِقْهُ، کہ اس کو چاہیے کہ اس برتن کو انڈیل دے. یعنی اس برتن میں اگر کچھ ہے، پانی، دودھ یا کوئی کھانا، تو اس کو پھینک دے، اس کو انڈیل دے، اس کو گرا دے. ولی اور امام ترمذی نے یہ الفاظ لائے ہیں، اخراہن او اولاہن، دوسری مرتبہ مٹی سے دھو لے یا پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لے. تو یہ حدیث، اس حدیث کے اندر کچھ الفاظ ہیں. الاناء، اناء کہتے ہیں وہ برتن جس میں کھانا یا پینا رکھا گیا ہو، وہ برتن جس میں کھانا یا پینا رکھا جاتا ہے، عام طور پر جس کو ہم برتن کے نام سے جانتے ہیں. اس کی جمع آنیتن آتی ہے، اور جمع الجمع اس کی اوانن یا الاوانی آتی ہے. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ، جب کتا منہ اپنا برتن میں ڈالے تو اس کے لیے آتا ہے وَلَغَ يَلَغُ. اس کا معنی ہوتا، وَلَغَ کا معنی ہوتا ہے أَدْخَلَ فِيهِ لِسَانَهُ فَحَرَّكَهُ وَشَرِبَ مِمَّا فِيهِ بِأَطْرَافِ لِسَانِهِ. کتے نے اپنی زبان برتن کے اندر ڈالی اور اس میں اس کو حرکت دی، اور جو کچھ بھی اس برتن میں ہے اس کو اپنی زبان کے کنارے سے پی لیا، یعنی چاٹا. اس ولغ کا فعل مضارع آتا ہے یلغو، اور اس کی طرح اور بھی کچھ افعال آتے ہیں، جیسے وہب یہب، وضع یضع. والمصدر ولوغ، ولغ کا جو مصدر ہے وہ ولوغ آتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے الاول کا معنی پہلا، اس کا مؤنث آتا ہے الاولا. اول کا مؤنث اولا آتا ہے، یہ بھی پہلے کے معنی میں ہے. اراق الماء، اراق یریق کا معنی ہوتا ہے انڈیلنا، بہانا، اور اس کا جو مضارع آتا ہے وہ یریق ہے، اور مصدر اراقۃ. اس حدیث کے اندر کچھ اہم مسائل ہیں مختصراً. نمبر 1، فم الکلب ولعابه نجس وینجس الوعاء الذي يلغ فيه. کتے کا منہ، اس کا لعاب یعنی تھوک، اس کتے کے منہ کا تھوک ناپاک ہے، اور اس سے وہ برتن بھی ناپاک ہو جاتا ہے جس میں کتا اپنی زبان ڈالے اور چاٹ لے، تو وہ برتن بھی ناپاک ہو جاتا ہے. نمبر 2، یجب غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات اولاها بالتراب. اس برتن کو جس میں کتے نے منہ ڈالا اور چاٹا،
اس کو 7 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا، پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لیا جائے، یعنی پہلی مرتبہ مٹی برتن پر مل دی جائے، لگا دی جائے، اس کے بعد پانی بہا کر اس مٹی کو صاف کر دیا جائے اور ایسا 7 مرتبہ کیا جائے تو برتن پاک ہو جائے گا۔ نمبر 3، یجب اراقۃ ما فی الاناء اذا ولغ فیہ الکلب، برتن میں جو کچھ بھی ہے اگر اس نے کتے نے اگر اس برتن میں منہ ڈال دیا، چاٹا اور اس میں سے کچھ کھا لیا، یعنی جھوٹا کر دیا برتن کو، تو اس کھانے کو، پینے کو، جو کچھ بھی اس برتن میں، اس کو پھینک دینا واجب ہے۔ تو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔